تم بحیثیت باپ ہونا، تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اولاد کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، اولاد کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، تم پڑھو سورہ یوسف اور دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ یہ سورہ یوسف درس دیتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام باپ ہیں، بیٹے آتے ہیں سامنے، کون بیٹے کہ جنہوں نے ایک بیٹے کو بھی باپ کی نظروں سے اوجھل کر دیا، آج دوسرا بیٹا بھی باپ کی نظروں سے اوجھل کر کے آئے کھڑے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بیٹا غلطی کر دے، بیٹا غلطی کر دے، بیٹا کوئی ایسا کام کر دے جو ماں باپ کی مرضی کے بغیر ہو، ماں باپ کی منشا کے خلاف ہو، تو آج کا والد اپنے بیٹے کو گھر میں آنے سے روک دیتا ہے، یہاں تک کہ اتنا ظلم کہ آج کا باپ اپنے بیٹے کو عاق کر دیتا ہے، عاق کر دیتا ہے، اور اسے نہیں پتا کہ شریعت کے اندر عاق کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ آج جائیدادوں، آج وراثتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے اپنی اولاد کو۔ کیا تمہاری اولاد نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے بڑے ظلم کیے تھے؟ دیکھو تو صحیح، یعقوب علیہ السلام کے پہلے بیٹے اس یوسف کو اوجھل کر کے آئے کہ جس یوسف کو آسمان کے ستارے سجدے کر رہے ہیں، اس یوسف کو نظروں سے اوجھل کر دیا کہ جس یوسف کا حسن بے مثال تھا، اس یوسف کو نظروں سے اوجھل کر دیا جو یعقوب کی آنکھوں کا تارا تھا، اس یوسف کو نظروں سے اوجھل کر دیا جو یعقوب علیہ السلام کو بڑا پیارا تھا، اس یوسف کو نظروں سے اوجھل کر دیا جو یعقوب علیہ السلام کے دل کا چین تھا، دل کا سرور تھا، دل کی ٹھنڈک تھی، آنکھوں کا سرور تھا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ آج دوسرے بیٹے کو نظروں سے اوجھل کر کے آ رہے ہیں، وعدے کیے تھے ابا واپس لے کر آئیں گے، آج دوسرا بیٹا بھی نظروں سے جدا، آج دوسرا بیٹا بھی محفل سے جدا۔ چھوٹے بیٹے پیارے ہوا کرتے ہیں، چھوٹی اولاد زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے، آج چھوٹی اولاد بھی کیا نظروں سے اوجھل۔ تو باپ کیا کہہ رہا ہے؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ نہیں کہ کلہاڑی اٹھائی اور سر گردن کیا جدا، یہ نہیں کہ میرے گھر سے نکل جاؤ میں تمہیں عاق کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، یہ نہیں کہ آج کے بعد اس گھر میں داخل نہیں ہونا، یہ نہیں ہے کہ آج کے بعد میری نظروں کے سامنے نہیں آنا۔ اولاد اولاد ہوا کرتی ہے، اولاد اللہ کی امانت ہے، آج وہ اگر تیری آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑی ہے نا، اس میں تیرا اپنا قصور ہے کہ تو نے اسے بچپن کے اندر آنکھیں نیچی کرنا سکھایا کیوں نہ۔ اگر آج اولاد نافرمان ہے نا، آج اولاد کا ہاتھ تیرے گریبان تک پہنچا ہے، جہاں اولاد کی لاپرواہی ہے وہاں پر ماں باپ کا بھی قصور ہے، اس کو کیوں نہ سمجھایا بچپن کے اندر کہ بڑے ہو کر اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھنا۔ آج اولاد کی تربیت نہیں کی جاتی، آج اولاد کو سمجھایا نہیں جاتا، آج اولاد کی صحیح معنوں میں پرورش نہیں کی جاتی، آج اولاد کو صحیح معنوں میں دین کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ اولادیں جوان ہوتی ہیں، غلط ماحول میں بیٹھتی ہیں، غلط سوسائٹی میں جاتی ہیں، اور پھر اس کا اثر گھر میں آ کر نکلتا ہے، اور پھر ماں باپ کہتے ہیں ہمارے اولاد نافرمان ہے، میں نے اولاد کو عاق کر دیا، اپنی جائیداد سے عاق کر دیا۔ جو اپنی اولاد کو جائیداد سے عاق کر رہے ہیں اور عاق کرتے ہیں وہ سن لیں، کل قیامت کے دن رب کے حضور کیا جواب دیں گے۔ رب نے اگر پوچھ لیا ان سے کہ میں نے تمہیں اولاد اس لیے دی تھی کہ تم انہیں عاق کرتے پھرو، اخبارات میں شرم نہیں آتی، اخبارات میں اشتہارات چل رہے ہیں، ٹی وی پہ اشتہارات چل رہے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو عاق کر دیا، اپنی اولاد کو عاق کر دیا۔ اولاد کی قدر و منزلت پوچھنی ہے ان سے پوچھو کہ جو اولاد کے لیے ترستے ہیں، اولاد کی قدر و منزلت پوچھنی ہے ان سے پوچھو کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے۔
ایسا ظلم اولاد کے ساتھ نہ کرو. اگر آج اولاد نافرمان بنی ہے نا، اگر آج اولاد بڑی ہو کر تمہاری بات نہیں سنتی، اس میں تمہارا قصور ہے، تمہارا قصور ہے. اس لیے کہ تم نے بچپن کے اندر اس بچے کی صحیح معنوں میں تربیت کیوں نہ کی، ماں باپ کے حقوق کیوں نہ بتائے. دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے دوسرے بھائی کو بھی نظروں سے اوجھل کر کے آ رہے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا. یہ نہیں ہے بندوق نکال لی، تلوار نکال لی، آج میں ختم کر دوں گا، بلکہ کیا جملے کہے؟ قال، کہا کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے. بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ نہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ تمہارے اپنے دل کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. یہ جو تم مجھے کہانی سنا رہے ہو نا کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، یہ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ تمہارے دل کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تمہارے دل کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. فصبر جمیل، اب میرے لیے کیا ہے کہ میں صرف صبر ہی کر سکتا ہوں، میں صرف صبر ہی کر سکتا ہوں. عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، کچھ بعید نہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ایک نہ ایک دن ان سب کو لٹا کر میرے پاس لے آئے گا. دیکھو انداز گفتگو، دیکھو بحیثیت باپ اولاد کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے. پڑھو سورہ یوسف کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ اور ان بیٹوں کے ساتھ کہ جن بیٹوں نے دکھ پر دکھ دیے، کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جن کو تم نے نظروں سے اوجھل کیا ہے وہ رب انہی کو میری نظروں کے سامنے لے آئے گا. عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے، اس کی حکمت بھی کامل ہے.